جب نظریاتی کونسل کو کوئی میٹر ریفر ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک ایک لائن، ایک پیراگراف لکھا جاتا ہے کہ وی نیڈ اوپینین ان دس کانٹیکسٹ یا ان دس پیراگراف ان دیز لائنس. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کئی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں اور آپ نے یہ چیزیں کہی، تو آپ سے ویڈیوز کے بارے میں تو اوپینین نہیں لکھ رہے. جب آپ سے اوپینین مانگی بالکل جائے گی تو آپ ان ویڈیوز کے بارے میں اوپینین دے دیں اپنے. لیکن چونکہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کی بھی الگ سے ہسٹری ہے، وہ آپ الگ سے نکال کے دیکھ لیں. تو وہ جس مکتب فکر سے بلونگ کرتے ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں اس کے پیچھے، مقصد اور تھا، وہ سب کو پورے پاکستان میں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. تو مذہب کی آڑ کا ایک ایسا ایک بنیاد بن گئی ہے کہ جس کا وہ دل کرے تو کسی کے خلاف آپ کو مقدمہ بنائے اور اس کو. سر، اسی کے ساتھ چونکہ آپ کی ملاقات علی بھائی کے ساتھ ہوئی ہے تو بہت سے اسٹوڈنٹس یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کی صحت کیسی ہے، اور وہ کیسے اپنے دن گزار رہے ہیں، کیونکہ کافی لمبے عرصے سے ہم نے ان کو نہیں سنا، نہیں دیکھا. آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں ان سے. نہیں، ماشاء اللہ ان کی صحت اچھی ہے، وزن کافی کم ہو گیا ان کا، تو تقریباً ان کا جو ویٹ ہے آئی تھنک 10 کے جی کے راؤنڈ اباؤٹ وزن کم ہو گیا. یہ چیز تو بڑی حیران کن بتائی آپ نے کہ 10 کے جی ویٹ لاس ہوا ہے، وہ بھی کچھ دنوں کے اندر. تو اس کا کیا ریزن ہے کہ اس کا وہ ریزن تو مین یہ میں نے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا جو ہے وہ کم کر دیا، یعنی کہ صبح اور شام، یعنی کہ وہ بہت تھوڑا سا. لیکن ایک انسان جب جو بولنے والا ہے زیادہ، جس کی پبلک انٹریکشن زیادہ ہے، تو اس کو جب آپ صرف اسی چیز سے دور کر دیں کہ اس کو پبلک کے ساتھ اس کا انٹریکشن، اس کا بولنا، تو اسی کے لیے یہی سب سے بڑی جیل ہوتی ہے. تو جیل میں سب سے بڑی ان کے لیے پریشانی یہ تھی کہ مجھے کسی بھی جرم میں، کسی معاملے میں ہوتا، مجھے جیل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو ایلیگیشن 295C کا میرے اوپر ہے نا، یہ میرے لیے جسٹیفائبل نہیں ہے. یہ سب سے بڑی پریشانی مجھے یہ ہو جاتی ہے کہ اس جرم میں کم از کم مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ حافظ طاہر ایوبی صاحب، جو انجنس صاحب کے وکیل ہیں، اور انجنس صاحب پر جو بھی حالیہ بلاسفیمی کیس فائل کیا گیا ہے اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں. اسی وجہ سے آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے کہ آج ہم ان سے 1 to 1 فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لیں کہ آخر انجنس صاحب کے کیس کی ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے. اور ابھی حالیہ کچھ دیر پہلے ہی اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک اوپینین آیا ہے انجنس صاحب کے کیس کے حوالے سے کہ انہوں نے انجنس صاحب کے خلاف اپنا اوپینین دیا ہے. تو اس اوپینین کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں انجنس صاحب کے کیس پر، تو ان تمام چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے طاہر ایوبی صاحب کے ساتھ. تو بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طاہر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انجنس صاحب کے کیس کے حوالے سے ہم نیوز تو کور کرتے آ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ریگولرلی اس پر اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف انجنس صاحب کے کیس کے حوالے سے بہت سی فیک نیوز بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ انجنس صاحب رہا ہو چکے ہیں، یا پھر اس طرح سے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 295C کب لگی ہے ان پر. تو ہمیں پوری مکمل سٹوری بتائیں کہ کیسے انجنس صاحب کو گرفتار کیا گیا اور آج میجر ڈیولپمنٹ کیا کیا ہے انجنس صاحب کے کیس کے حوالے سے. بیسیکلی جو انیشیلی جو اریسٹ جو ہوئی ہے وہ 3 MPO کے تحت ہوئی تھی. مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے پاکستان میں، اس کے تحت بیسیکلی اریسٹ کیا گیا تھا. اور لیٹر آن پھر انہوں نے 295C کی جو ہے وہ FIR کاٹ دی تھی. اور اس FIR کے بعد پھر ان کو مختلف ڈیولپمنٹس ہوئی. جیل میں رکھا گیا، پھر لیٹر آن ٹرانسفر ٹو حافظ آباد جیل، اور پھر ان کو جیلم کی ایک مقامی عدالت میں پیش کیا. اور وہاں سے پھر وہ یہ چیز جو ہے وہ کنکلوژن کی طرف گئی کہ یہ میٹر جو ہے وہ سینڈ کیا جائے گا. چونکہ جوریزڈکشن جو ہے وہ FIA کی ہے، سائبر کی ہے، تو ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا، اور وہ اس پہ ایک FIR جو ہے ایک فریش FIR لانچ کریں گے اس حوالے سے. اور پھر وہ اس طرح سے ایک نئی FIR ہوئی، اور اس FIR کے تحت پہ ان کو اریسٹ جو ان کی تھی جو ان کی وہ ان کے حوالے کی گئی NCCI کے. اور پھر انہوں نے ریمانڈ لیا، اور وہ 7 days ریمانڈ کے بعد پھر وڈیالہ جیل کے لیے شفٹ ہو گئے. اچھا، اس دوران جو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے نا، جو یہ FIR کا جو پروسیس ہے، بیسیکلی ایک 295C ہے ڈائریکٹلی. اگر کوئی کہتا ہے کہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جو 295C کا جو لا ہے پاکستان میں، کہ یوٹرز ڈیروگیٹری ریمارکس اگینسٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر یہ کہا جائے کہ کسی نے کوئی براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسے الفاظ کہے ہیں جو کہ اہانت رسول کی کیٹیگری میں فال کرتے ہوں، جو ایسے ہوں جو بلاسفیمس ہوں، جن کا جو کانٹینٹ اس طرح کا ہو جو توہین آمیز ہو، تو کہا جائے گا انہوں نے بلاسفیمی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت رسول کا وہ مرتکب ہوا. لیکن جب معاملہ کسی ویڈیو کے ذریعے آ جاتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ویڈیو میں کوئی بات کی ہو، یا کسی ایسی ڈسکشن کے دوران جو کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہو، یا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جب تک یہ میٹر سائبر کو ٹرانسفر نہ ہو، یا سائبر اس کی پری انویسٹیگیشن نہ کرے، تو FIR نہیں ہو سکتی.
تو اس کیس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ بغیر کسی پری انویسٹیگیشن کے، جس میں 160 کا ایک نوٹس سینڈ ہوتا ہے، اور اس نوٹس کے وہ ایک فرسٹ نوٹس پہ سیکنڈ نوٹس، اس میں وہ اپنا آرگومنٹس وہ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنا وہ ڈیفینس دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کا کوئی لفظ یوز نہیں کیا، یا اگر کیا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈس کیا تھے، اس کا کانٹیکس کیا تھا، اس کی ڈیٹیلز کیا تھی. تو وہ تمام چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے ڈائریکٹلی، چونکہ ایف آئی آر ایک آلریڈی جو 295C کی ہو چکی تھی، اس ایف آئی آر کو پھر انہوں نے ٹرانسفر کیا، اور اس ایف آئی آر ایک نئی ایف آئی آر 154/25 جو تھی NCCI نے اس کو لانچ کیا، اور اس کے جو کمپلیننٹ تھے وہ SP انویسٹیگیشن جیلم تھے، جو کہ ریسنٹ اس میں ہے. اب اس معاملے میں آج انہوں نے ایک اوپینین مانگی تھی نظریاتی کونسل سے کہ اس بارے میں اپنی وہ رائے دیں. اس اوپینین سے پہلے جو پاکستان کے علماء کرام، پاکستان کے مفتیان کرام، جنہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں فتویٰ جات جاری کیے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہ اگر کوئی شخص کفر کی نقل کرتا ہے تو وہ کفر نہیں کرتا. اس بیس کے اوپر انہوں نے فتویٰ جات جاری کیے، چونکہ قرآن میں بھی یہ تمام چیزیں اسی طرح سے مینشن ہے، احادیث کے اندر ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا تھا، وہ جو ان کی جو ایف آئی آر کا جو کانٹینٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ ایف آئی آر ہوئی، اور کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لفظ انہوں نے ادا کیے. اچھا، اس کی اب مجھے آئیڈیا نہیں آپ کو اس کے کانٹیکس کا، اس کا آئیڈیا ہے جو اس کا یا نہیں ہے. اگر آپ نے وہ ایف آئی آر دیکھی ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو کسی کے عقیدے کو ڈسکس کرنا کہ وہ سمجھتے ہیں، تو اس کو نقل کرنے پہ کوئی گستاخی نہیں ہے. اب دوسری بات یہ کہ کیا یہاں سے یہ دیکھا جائے گا کہ جو چیز نقل کی جا رہی ہے، آیا وہ ان کے عقیدے میں وہ موجود بھی ہے یا نہیں؟ کیا یہ ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن تو نہیں ہے، یا اس کے خلاف، یا ان کی آڑ میں، کرسچن کمیونٹی کی آڑ میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ خود سے ان لفظوں کو گھڑ لیں اور آحانت رسول کے مرتکب ہو جائیں؟ تو اس کیس کے اندر میں نے انویسٹیگیشن کو بھی، اور میں اب آپ کے اس پروگرام کی ساتھ سے بھی وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. وہ بکس آپ بعد میں اس کو ایڈ کرنا چاہیں تو اس میں کر دیجیے گا. 15 to 20 بکس جو ہے مین اسٹریم کی جو کرسچن کمیونٹی کی بکس ہیں، اور ان کے آرٹیکلز ہیں جس میں وہ اس لفظ کو یوز کرتے ہیں، اور وہ کلیم کرتے ہیں. کیونکہ کرسچینٹی کے جو مذہب کے اندر یہ بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو نبی نہیں مانتے. اگر ایسا ممکن ہو، بالکل یہ جو پاکستان میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری نبی مان لیں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہمارا ایمان تو بنیاد اس پہ کرتا ہے وحدانیت پر اور خاتم النبیین کی آخری نبی ہونے پر، یعنی کہ خاتم النبیین پر، بالکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی. لیکن دونوں چیزوں پہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بیس کرتا ہے. اگر اس بات پہ کرسچن کمیونٹی کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو پھر تو وہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. پھر تو دنیا کے کرسچن تو کرسچن نہیں رہیں گے، وہ تو پھر اسلام قبول کر لیں گے. تو انہوں نے بالکل کیا کیا کہ اب یہ جو پاکستان کے اندر جو چند لوگ جو ہیں مختلف مکتب فکر کے، یعنی کہ ایک خاص مکتوب، اب مختلف تو میں نہیں کہوں گا، کہ مخصوص مکتب فکر کے لوگ جو ہے جو اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرسچن کمیونٹی کے اندر ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر ایسا عقیدہ نہیں ہے. تو وہ اس ایف آئی آر کی یا وہ انجینئر صاحب کی آڑ میں ان کے بکس میں اتنے وہ آگے چلے گئے ہیں کہ وہ اب کرسچن کمیونٹی کے عقیدے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سب سے جو مضحکہ خیز بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کرسچن ایسا کہتے جی ہی نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، میں بلکہ وہ جو آج کی جو رپورٹ ہے اس کے ساتھ بھی لنک کر کے اس چیز کو کہوں گا. آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ فرانس کے اندر بھرپور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ مواد ہر سال شیئر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوتے ہیں. ہم ان احتجاج میں شامل ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو بند کیا جائے. وہ مختلف ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں اور مختلف ہم ان کے خلاف جاتے ہیں، ہم ان کو رپورٹ کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو ہم فیس کرتے ہیں. بینگ اے مسلم ہمارے لیے مسائل ہیں. مجھے بتائیں کہ جو فرانس کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں جو یہ آئے روز اس طرح کے جو گستاخانہ مواد شیئر کرتے ہیں؟ آپ کو حیرانگی ہوگی، وہ بالکل تمام کرسچن لوگ ہیں. وہ کرسچینٹی ہے جو یہ کام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس حد تک گر جاتے ہیں لوگ. مجھے بتائیں کہ آج یہ لوگ صرف انجینئر صاحب کے ان کے خلاف ذاتی رنجش کے اندر اس حد تک گر گئے ہیں کہ اب اسی کمیونٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جن کے خلاف یہ پاکستان میں احتجاج کرتے تھے.
وہ کہتے تھے کہ یہ جو گستاخانہ مواد شیئر ہو رہا ہے نعوذ باللہ نبی کے وسلم کی چہرے کے وہ خاکے بنا کے وہ شیئر کرتے تھے، آج ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اتنے یہ گر گئے آج۔ یہ آپ حیران ہوں گے کہ اس جی ساری کیس کی ڈیولپمنٹ میں نظریاتی کونسل کے پاس جو اوپینین پینڈنگ تھی، ہم اس بات میں مطمئن تھے، ہمیں تھا کہ وہ کچھ لوگ، کیونکہ ہمیں ان بائی نیم ساروں کا مجھے آئیڈیا ہے جو ممبرز ہیں، لیکن میں بلیو کریں کہ اس بات میں میرا جو ایک مائنڈ سیٹ تھا، میں نے کہا کہ وہ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ ماضی میں یہ کرتے آئے ہیں، اور وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ان کی سرزنش ہونی چاہیے، وہ ضرور کہیں گے ان کو کوئی تاکید ہونی چاہیے، یا وہ کہیں گے انہوں نے یہ جو کہا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے، وہ توبہ کریں، وہ تائب ہوں، whatever، کوئی بات کی جا سکتی ہے، وہ کچھ بھی کہیں گے، لیکن وہ اس حد تک گر جائیں گے کہ 295C کا جو لا ہے وہ ڈائریکٹلی ہے کہ ڈیروگیٹری ریمارکس یوٹرس بائی اینی ون اگینسٹ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتائیں کہ اس پوری ایف آئی آر کے جو کانٹینٹ ہیں یا اس ویڈیو کی جو ڈسکشن ہے، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، آپ نے آپ وسلم کی شان میں کوئی ایسے الفاظ نہیں بولے، اور آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی اگر آپ نے رپورٹ پڑھی ہے جو آج جو ایک اوپینین آئی ہے۔ پہلی بات تو ہم اس اوپینین کو رد کرتے ہیں فلی طور پہ، ہم نے اس پہ ڈسکشن کی ہے اور ہم اس کو فلی طور پہ ریجیکٹ کرتے ہیں، جو یہ رپورٹ جو آ جائی ہے۔ یہ رپورٹ بیسیکلی یہ اس جو لکھا گیا اوپر جو لفظ لکھا ہے بابت فیصلہ، ہم اس فیصلے کے لفظ کو مسترد کرتے ہیں، یہ لفظ فیصلہ ہے ہی نہیں۔ بیسیکلی جو پاکستان آئیڈیالوجی کونسل ہے، جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل پاکستان، ان کا جو بیسک جو مقصد ہے وہ بیسیکلی ایڈوائزری کونسل ہے، کہ ان سے پارلیمنٹ یا کوئی بھی ادارہ ڈیورنگ پروسیس، ڈیورنگ انویسٹیگیشن، واٹ ایور، ڈیورنگ ٹرائل، کوئی بھی کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ یا ہماری صوبائی جو پروونشل اسمبلیز ہیں یا انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، وہ ان سے رپورٹ لے سکتی ہیں، ایک اوپینین لے سکتی ہیں کہ یہ میٹر ہمارے پاس پینڈنگ ہے، اپنی آپ اوپینین دیں کہ اس پہ آپ کیا رائے ہے، اس میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں شرعی اصول کیا ہیں۔ تو وہ ان کو جو اوپر لکھنا چاہیے تھا وہ لکھنا چاہیے تھا ہماری رائے، یعنی کہ وہ رائے لکھ سکتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے، متفقہ رائے کہہ لیں کچھ بھی۔ تو انہوں نے پہلا لفظ ہی جو اس کو سٹارٹ کیا وہ لکھا ہے فیصلہ۔ اس لفظ سے ہی ہمیں اعتراض ہے، ایک لفظ سے کہ آپ نے فیصلہ کس مد میں آپ نے لکھا ہے، آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہی بالکل نہیں ہے، آپ صرف رائے دے سکتے ہیں، فیصلہ آپ نہیں دے سکتے کہ کسی کی زندگی موت کا آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ تو پھر پاکستان کی عدالتوں کو بند کر دیں پھر، اگر آپ نے فیصلے دینے ہیں تو پھر کیوں یہ بالکل سیشن بالکل ٹرائلز ہیں اور یہ ہائی کورٹ کی یہ اپیلیٹ کورٹس ہیں، پھر سپریم کورٹ کی جو یہ جو کورٹس ہیں، کیوں ہیں پھر چھوڑ دیں، پھر آپ اپنی عدالتیں لگا لیں اور پھر آپ فیصلے دیں جس کے خلاف لکھنا ہے۔ اب میں اس رپورٹ کا تھوڑا سا اس کو ڈسکشن کر لوں تاکہ وہ بھی چیزیں تھوڑی سی کلیریفائی ہو جائیں گی اس پوائنٹ آف ویو سے۔ اچھا، جو اس کا رپورٹ کا جو سیکنڈ پیراگراف ہے، جو پوائنٹ ویسے فرسٹ پوائنٹ اس کا بنایا ہے لیکن پیراگراف سیکنڈ ہے اگر آپ کے سامنے ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت میں بھی بعض کفریہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، مگر یہ بات ادھوری پیش کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ان تمام مقامات کو دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ان الفاظ کو بطور رد انکار اور سخت تنبیہ کے ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ کسی تائید کے طور پہ۔ تو اب تنبیہ ہی بیسیکلی کرنی ہے نا، آپ جب کسی کے عقیدے کو کوٹ کرتے ہیں، کسی کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو بکس دوں گا تو آپ اس کے بعد ان کو ایڈ کیجیے گا، ان تمام بکس کو جو ریفرنسز کو، مین اسٹریم کی بکس ہیں کہ اندرون بائبل اور کیلوین ان اسلام اور یہ دماسکس ہسٹری، یہ ساری جو بکس ہیں مین ان کی قسم کی، اس میں یہ ایگزیکٹلی یہ لفظ لکھتے ہیں یہ سارے، اور بلکہ آپ اس کو دیکھیں گے تو میں چونکہ بول نہیں رہا، پاکستان میں ہمارے حالات ہیں وہ کہہ دیں گے جی آپ سب میں بھی 295C کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ تو اس تناظر میں آپ جب ان کو دیکھیں گے تو وہ اس سے کہیں آگے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں، وہ ان کو وہ نارملائز وہ کہتے ہیں یہ نارمل تھنگ ہمارے لیے، روٹین کی باتیں ہیں۔ تو یہ اتنے بکس میں گر جانا اور کہنا کہ کسی کے خلاف اتنے باعث ہو کے، اور اس ڈسیزن کو دیتے ہوئے بڑی انٹرسٹنگ چیز انہوں نے جو اس میں کہی ہے، انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ مرزا انجینئر کا یہ بیان فساد فی الارض کو پھیلانے کا باعث ہے، اس لیے پاکستان کی مسیح برادری کو ایک مراسلہ بھیجا جائے گا کہ وہ تحریری طور پر واضح کریں کہ مرزا محمد علی انجینئر نے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں کیا ان کی مقدس کتابوں میں اور اجتماعی طور پر ان کی رائے ہے یا نہیں۔ اب یہ ایک سوال ہے ان کا آخری پیراگراف میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مسیح برادری کے پاس بھیجیں گے کہ وہ بتائیں کہ آیا ان کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں۔ مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر جو پہلے آج تک کیسز ہوئے ہیں، آسیہ کا جو کیس تھا، اس کے علاوہ جو باقی کیسز ہیں، ابھی جیل میں کتنے اڈیالہ میں قیدی ہیں اس معاملے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی جو مرتکب ہوئے ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا کرسچن اگر اس طرح کا عقیدہ بھی رکھتا ہو تو وہ زبان سے لفظ نکالے گا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے؟ آپ ایک کامن کبھی بات لے لیں، نہیں آپ ایک کامن بالکل بات آج کی اسی آپ کی اس ڈسکشن سے میں ایک بات کو کلیئر کروں۔ نجاشی کے پاس، جو بادشاہ کے پاس جب جعفر بن طالب رضی اللہ عنہ اور ان کا جو وفد تھا جو کہ یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے، جب ان کے سامنے پیش ہوئے تو وہاں سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس وقت چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، اور وہ جب سامنے ان کے مناظرے کے لیے وہ پیش ہوئے تو انہوں نے نجاشی نے اور کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی،
نجاشی نے صرف یہ کہا کہ بتائیں کہ آپ کے نبی پہ جو وحی آتی ہے یا جو آپ کے نبی کا جو کلام ہے، جو آپ کی جو بنیادی جو عقیدے میں سے ہے، بتائیں وہ کیا ہے۔ مجھے بتائیں کسی بھی مذہب کا جو عقیدہ ہے وہ زبان سے بیان نہیں ہوتا، یا نہیں کہا جاتا کہ زبان پہ ہم کتنی باتیں مجھے بتائیں جو روٹین میں آج تک قرآن کی کتنی آیات ہیں جو ہم نے ڈسکشن میں لے کے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے قرآن کی جو 6,500 کے قریب آیات ہیں اس میں سے کتنی آیات کو آپ نے آج تک لیا ہوگا یا کوٹ کیا ہوگا کسی جگہ پہ، نہیں لی جاتی، لیکن وہ ہماری کتاب، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ ہم سے کوئی شخص پوچھے گا اگر کہ آپ کی، ہمیں بتائیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کو کیسے ہم جسٹیفائی کریں کہ آپ کا مذہب کیا کہتا ہے، تو ہم اس کو پیش کرنے کے لیے قرآن دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو پڑھیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر ہم اگر وہ کہتے ہیں مزید ہمیں ایلوبریشن چاہیے تو ہم کہتے ہیں بخاری ہماری مسلم کتابوں میں سے ہے، مسلم شریف ہے، اب ترمذی ہے، ابو داؤد، سنن نسائی، ہم باقی بکس کے حوالے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بکس ہیں ہم کہتے ہیں آپ ان کو دیکھیں، ان میں مزید کلیریفیکیشن ہے، جسٹیفیکیشن ہے ان بکس کے اندر۔ تو نجاشی کے سامنے جب وہ جو معاملہ سامنے آیا تو وہ بڑی، انہوں نے کیا وہاں پر ان کو پڑھ کے سنایا، انہوں نے کہا ہمارا جو بنیادی عقیدہ، انہوں نے کوئی اور چیز نہیں بتائی، انہوں نے کہا وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ وہ ساری انہوں نے وہ پورا وہ 36 تک وہ ساری آیات پڑھی 16 سے آن ورڈ، اور انہوں نے وہ سارا اس کو اپنا جسٹیفائی، انہوں نے کہا بالکل یہی عقیدہ ہے، یہی بات ہے۔ تو کسی کی اگر آپ نے عقیدے کی جسٹیفیکیشن دینی ہے تو وہ آپ ان بک سے دیں گے، ان حوالہ جات سے، کہ یہ دیکھیں ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، جو کہ آئے روز پرنٹ ہو رہی ہیں ان کی بالکل بکس۔ اور اس کے علاوہ جو اسلامک بکس ہیں جو وہ بھی آپ سے میں شیئر کر دوں گا، آپ ان کو بھی اگر کسی جگہ لگانا چاہیں جے پی جی میں، اس کی کلیریفیکیشن کے لیے، تاکہ لوگوں کو اس چیز میں پوائنٹ آف ویو مقدمہ کلیئر ہو بیسیکلی ہے کیا، جس کو ٹوٹلی اس جو اوپینین آئی ہے جس پہ اگنور کیا گیا بائزڈ ہونے کی وجہ سے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اسلامک بکس میں اور ملٹیپل اسکالرز ہیں، اور اس سے پہلے کافی ویڈیوز ہیں جو ان چیزوں کو، ان عقیدوں کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ یہی باتیں وہ کرتے تھے، اور ان چیزوں کو وہ انڈورس کرتے تھے کہ یہ ہماری بکس میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ مسیح ان عقیدوں سے ایک مسلم عقیدے کو وہ اس کا انٹرسیکشن کرتے ہوئے وہ یا اس کا انالیسس کرتے ہوئے وہ کہتے تھے، کریٹیکل انالیسس کے دوران وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرسچینٹی کی بکس ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں، اور ہم اس کا دفاع اس طرح کرتے ہیں۔ آپ ان کی بکس کا اپنی کتابوں میں دفاع کرتے رہے ہیں، آپ نے کہا ہوا کہ یہ ان کا، آپ اس کا رد کرتے رہے ہیں۔ آج آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جب اس پوائنٹ کو آپ ڈینائی کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو ہم اپنی صرف ہمارے بالکل پاکستان کے، آپ کس ادارے میں بلیو کریں گے پھر جب تمام کی رائے جو اتنی بائیس رائے ہو جائے گی؟ وہاں کون سے نظارتی کونسل میں مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں جو اس پہ فتوے دیں گے یا اس پہ جو سگنیچر، آپ ان کی وہ لسٹ آپ اس پہ دیکھیں، ان کی جو بیک گراؤنڈ ہسٹری کو پڑھیں تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ یہ نظارتی کونسل کے ساتھ زیادتی ہے سب سے بڑی، کہ اگر پاکستان کی اتنی بالکل بڑی ایک اوپینین کونسل ہے کہ جن کی رائے کا ایک احترام ہے، لیکن وہاں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بیسک اسلام کے ایتھکس کا نہیں پتا اور بیسک پرنسپلس کا نہیں پتا کہ کن بیس پہ آپ نے اپنی وہ رپورٹ یا اپنی اوپینین۔ سر اسی کے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا اسی اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ کے حوالے سے کہ اس میں ہم نے ایک اور عجیب چیز دیکھی کہ یہاں پر اس کیس کے متعلق رائے ان سے پوچھی گئی تھی، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر انجینئر صاحب کا جو پریویس ٹریک ریکارڈ ہے جی کہ جی وہاں میں پر میں یہ اس بھی پہ کہا گیا کہ انجینئر آ رہا ہوں، جی جی، میں اس کو پڑھ تو اس دیتا کا ہوں۔ کیا لیگل گراؤنڈ ہے؟ جی میں جی اس پہ جی آ رہا ہوں۔ اس پہ پہلے تو چلے لیگل گراؤنڈ کے حوالے سے بات کر لیں۔ اس پہ ملٹیپل ججمنٹس جو ہیں وہ ہائی کورٹس کی اور سپریم کورٹ کی موجود ہیں کہ یہ جو نظریاتی کونسل کا کوئی بھی اوپینین یا اس کا جو فیصلہ وہ کورٹس کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، اور وہ کسی انویسٹیگیشن ایجنسی بالکل پہ بھی بائنڈنگ نہیں ہے، وہ پروونشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی پر بھی بائنڈنگ نہیں ہے۔ ان کی اوپینین کی حیثیت ہے، ایڈوائزری کونسل ہے وہ، کہ وہ ایک اوپینین ایک رائے دے سکتی ہے، لیکن اس فیصلے کو مزید مشکوک انہوں نے اس ریزن سے کر دیا۔ آپ اس کا سیکنڈ پیراگراف دیکھیں جب وہ یہ کہتے ہیں شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ صرف اس وقت نقل کیے جا سکتے ہیں جب ان کا مقصد کوئی جائز دینی ضرورت ہو، مثلا شہادت، باطل کی تردید، تعلیم یا تنبیہ وغیرہ۔ بلا ضرورت ایسے کلمات دہرانا ناجائز اور بعض صورتوں میں سخت گناہ ہے۔ اب یہ دونوں باتیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں نہ ہوں تو بلا ضرورت ایسے کلمات کو دہرانا ناجائز ہے اور بعض صورتوں میں گناہ ہے۔ یہ خود مان رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تمام جو چیزیں ہیں، یعنی کہ اگر شہادت کسی کی دینی ہو، باطل کی تردید کرنی ہو، تعلیم یا تنبیہ کرنی ہو، تنبیہ کسی کو، تو پھر یہ جائز ہے، ادروائز جائز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ گناہ ہے۔ اچھا، آپ نے دونوں باتیں خود سے جسٹیفائی کر دی، آپ نے کہا چلیں کہنا تو ان باتوں کی صورت میں کہہ سکتے ہیں، اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو چلیں آپ نے گناہ کا کام کیا۔ مجھے بتائیں، آپ ان دونوں باتوں پہ آپ نے سٹینڈ نہیں کیا، آپ ان دونوں باتوں سے خود ڈنائے ہوگے، آپ نے چلیں کہہ دیا کہ وہ نقل ہی کیا تھا، آپ اس کو مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں۔ کسی بھی مقدمے کے گراؤنڈز ہوتے ہیں، ان کی کچھ بیسکس ہوتے ہیں، جن بیسکس کے اوپر آپ اس کی فائنڈنگ دیتے ہیں۔ آپ کی بیسک آپ سٹینڈ یہاں سے لے رہے ہیں کہ اگر یہ ریزن ہو تو پھر جائز ہے، تو آپ نے کیسے جسٹیفائی کر لیا کہ یہ ریزن نہیں تھی اس کے اندر؟ چلیں ٹھیک ہے، ریزن نہیں تھی، ایک بالکل لمحے کے لیے آپ نے کہہ دیا وہ ریزن نہیں تھی، تو پھر آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہ پھر گناہ کا کام ہوا۔ چلیں گناہ کی تو آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، آپ وہ بتائیں کہ جی کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ مطلب خود لکھ رہے ہیں وہ بالکل ناجائز چیز۔
تو گناہ تو نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے. مجھے بتائیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. مجھے بتائیں کتنے مسلمان دنیا میں نماز پڑھ رہے ہیں, جو بنیادی اسلام کے قائد ہیں, کتنے لوگ اس کو پورا کر رہے ہیں. تو کیا آپ ان کو سزائے موت دے دیں گے؟ کتنے نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کو آپ سزائے موت دے دیتے ہیں. 295C کی سزائے موت ہے. تو گناہ کی ڈٹرمینیشن کیسے کریں گے آپ؟ یہ اتنا بڑا ایلیگیشن ہے اس رپورٹ کے اوپر جو انہوں نے ایشو کی ہے. میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ یہ لوگ وہاں بیٹھے جو نظریاتی کونسل میں جن کو اپوائنٹ کیا گیا ان کاموں کے لیے. گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ان لوگوں کے اوپر. اب اسی کو آگے دیکھیں, وہ کہتے ہیں خصوصاً جب معاملہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو کسی شرعی مقصد کے بغیر توہین آمیز جملے نقل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. مرزا محمد علی انجینئر کے کئی بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو نقل کفر پر مشتمل ہیں مگر کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے. جب نظریاتی کونسل کو کوئی میٹر ریفر ہوتا ہے, ایک اسپیسیفک ایک لائن, ایک پیراگراف لکھا جاتا ہے کہ وی نیڈ اوپینین ان دس کانٹیکسٹ یا ان دس پیراگراف ان دیز لائنس. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کئی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں اور آپ نے یہ چیزیں کہی, تو آپ سے ان ویڈیوز کے بارے میں تو اوپینین نہیں لی گئی. جب آپ سے اوپینین مانگی جائے گی تو آپ ان ویڈیوز کے بارے میں اوپینین دے دیں اپنی. لیکن چونکہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے, ان کی بھی الگ سے ہسٹری ہے, وہ آپ الگ سے نکال کے دیکھ لیں. تو وہ جس مکتب فکر سے بلونگ کرتے ہیں, جو ان کے مقاصد ہیں اس کے پیچھے, مقصد تو اور تھا. وہ سب کو پورے پاکستان میں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. تو مذہب کی آڑ کا ایک بنیاد بن گئی ہے کہ جس کا وہ دل کرے تو کسی کے خلاف آپ کوئی مقدمہ بنائیں اور اس کو ڈرائیو کریں. قطع نظر میں بلیو کریں کہ میں نظریاتی کونسل سے بالکل توقع نہیں کر رہا تھا, اور ہم نے کوئی اپروچ نہیں کی, کچھ نہیں کیا, انڈر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے وہ پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ہے, ان کی کوئی رائے کا احترام ہے, وہ رائے جو آئے گی ان کی وہ ٹھیک ہوگی. لیکن ایک اتنی باعث رائے اور یہ چیزیں جو بنیادی اصولوں کی سرے سے خلاف ہے, جو بنیادی شرعی اصولوں کے خلاف ہے, جس کی بنیاد ہی غلط ہے اور جس کا اینڈ رزلٹ غلط ہے. اب مجھے بتائیں اس کے اینڈ پوائنٹ پہ آپ چلے جائیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھیجیں گے, مسیح برادری کو بھیجیں گے. اچھا, اگر آپ نے مسیح برادری کو بھیجنا تھا اور ان کی رائے لینی تھی تو پھر آپ نے فیصلہ کس بنیاد پہ دیا تھا؟ آپ کی ساری رپورٹ مشکوک ہو گئی ہے نا. ایک تو آپ نے شروع میں کہہ دیا, آپ نے کہا کہ مسیح برادری کی کہ اس کو نقل کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں نقل کر سکتے ہیں, لیکن ایک کرسچن کمیونٹی پہلے وہ بتائے گی کہ جی آپ کا اس طرح کا عقیدہ ہے یا نہیں. مجھے بتائیں کرسچن لکھ کے دے سکتا ہے عقیدہ ہے یا نہیں؟ ان کی جب بکس اوپن بتا رہی ہیں, یہ ان کی بکس ہیں جو ہم نے انویسٹیگیشن کو بھی دے دی ہے اور ہم نے جو کورٹ میں پریزنٹ کرنی ہے, ہم نے کلیئر اس میں وہ تمام بکس کے ضرورت پڑنے کی نہیں ہے, وہ خود جو بیٹھے پڑھنے والے اس کو پڑھ لیں گے. وہ دیکھیں مین اسٹریم کی بکس ہیں. ہاں, اگر وہ یہ ڈینائی کرتے ہیں یہ ہماری بکس نہیں ہے تو پھر ہے. اب ان کے عقیدے کے بارے میں وہ کہیں کہ یہ ہماری بکس نہیں ہے, یہ ہمارے آتھر نہیں ہے, یہ ہماری یہ مین اسٹریم کی ہماری بنیادی عقائد نہیں ہے. وہ کتنی بکس کو ڈینائی کریں گے؟ اور ریسنٹ پبلیکیشنز ہو رہی ہیں ان بکس کی, فریش پبلیکیشنز ہو رہی ہیں دنیا کے اندر. ابھی ریسنٹ 2025 کے آرٹیکلز ہیں, میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ وہ بھی دکھائیں دنیا کو کہ وہ ان کا آئیڈیا ہو کہ یہ پاکستان میں یہ اپنا مذہب کے حوالے سے ان کا کیا عقیدہ ہے ہمارے مسلمانوں کے بارے میں. یہ چیز تو آپ نے بتائی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا اوپینین کوئی بائنڈنگ نہیں ہے بلکہ ایز اے سجیشن ایڈوائزری لیا جائے گا. اس کے اوپر علی بھائی, اس کی وجہ سے علی بھائی کے کیس کے اوپر بھی کوئی خاص امپلیکیشنس نہیں ہوں گی. تو اس کے بعد علی بھائی کے اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں وہ سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مزید علی بھائی کے کیس کی فردر پروسیڈنگس کیا ہوں گی, تو وہ کس طرف جا سکتا ہے, مزید فردر ڈیولپمنٹ ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہم پہلے بیل کی طرف ہم جا رہے تھے, اور بیل ہماری جو پینڈنگ تھی راولپنڈی میں, وہ اب ہم اس کو پرسو نہیں کریں گے. یہ ہمارا متفقہ ہماری ٹیم کا ایک ڈیسیژن ہے, اور اس پہ ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے. اور ابھی ہم کچھ ٹائم کے لیے بیل کو ہم جو ہے وہ پریس نہیں کر رہے, اس کو ہم پینڈنگ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم اپنا لائے عمل بنائیں گے کیا لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے کیا کرنا ہے. میری کل ان سے ڈیالہ جیل میں ملاقات بھی ہونی ہے, اور میری پرسوں بھی ملاقات ہوئی تھی, اور اس میں ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے ہماری لیگل پوائنٹ آف ویو سے, اور آگے فیوچر کی جو وہ ہے وہ تمام. اب چونکہ رپورٹ ایک سامنے آئی ہے, اوپینین اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں کل ڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران انشاءاللہ اگر کل ہمیں پرمیشن ملتی ہے تو میں تمام چیزیں ڈسکس کروں گا ان کے ساتھ, اور ان سے بھی رائے لوں گا کہ اس پوائنٹ آف ویو پہ ان کا کیا موقف ہے, اور وہ کیا جو ہے وہ اسٹیشن کر دیتے ہیں. جی سر, آپ کا ٹائم بھی بہت کم ہے. آخر میں بس میں علی بھائی کے اسٹوڈنٹس بہت سے سوالات کرتے, کامنٹ کرتے, اسی پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ کیا علی بھائی کی ملاقات ہوئی ہے ابھی آپ لوگوں وکلاء کے علاوہ ان کے گھر والوں سے؟ والد صاحب سے تو ملاقات ہوئی ہے, لیکن باقی گھر والوں سے, ان کے ریلیٹیو سے؟ نہیں, باقی ریلیٹیو سے ملاقات نہیں ہوئی میری. ان سے ملاقات جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے, اور جو بھی کوئی ان کی کوئی ڈسکشن ہو وہ میرے تھرو ہو جاتی ہے, اور وہ ان تک پیغام سارا ان تک پہنچ جاتا ہے. تو والد صاحب ان کی جو بیسیکلی جو دادی ہیں انجینئر صاحب کی, وہ ضعیف العمر ہے, آئی تھنک 98 ان کی راؤنڈ اباؤٹ ان کی ایج ہے. تو ان کے والد صاحب جو ہے وہ ان کے بغیر وہ ان کا گزارا نہیں ہے, وہ ان کے ساتھ ان کی لک آفٹر کر رہے ہیں, تو وہ ان کو چھوڑ کے آنا مشکل ہے. تو ان کی ملاقات شاید جلدی پاسبل نہ ہو, یا وہ ان کو چھوڑ کے آنا مشکل ہے ان کے لیے. تو گھر والوں کی ملاقات تو بالکل نہیں ہوئی, کسی کی نہیں ہوئی ملاقات.
جی سر، ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی کہ جو مخالف وکلاء ہیں ان کی طرف سے ایک کلیم کیا گیا کہ جب وہ علی بھائی کو دیکھنے کے لیے جیل میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ علی بھائی اے سی اور باقی سب فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے یا پھر ایسے ہی یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ یہ سارا پروپیگنڈا ہے۔ وہ جو ویڈیو آئی تھی وہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے تھی کہ انویسٹیگیشن جو پروسیس میں تھی، تو ایف آئی اے کے وہ سیل میں تھے جب، تو اس دوران ان کو انویسٹیگیشن کے لیے روم میں بلایا گیا تھا، اور روم میں کچھ چیزیں انہوں نے کہا یہ بتائیں جی یہ کہاں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ ایک بیٹھ کے چیئر پہ وہ چیزیں ان کے سسٹم میں نکال کے ان کو بتا رہے تھے یہ آپ اس کو دیکھیں، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ وہ انویسٹیگیشن کے دوران وہ سارا پروسیس چل رہا تھا، انہوں نے کیا جا کے پروپیگنڈا کر دیا کہ جن کو وہاں رکھا ہوا ہے ویسا یہ چیزیں، یہ تو وہ ایک خام خواہ کی وہ ایک ایلیگیشن ہے، وہ پروپیگنڈا کرنے والی بات ہے، اس میں اس طرح کی باتوں میں کچھ صداقت نہیں ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران دیکھیں آپ نے بالکل انویسٹیگیشن کرنی ہے تو ایک جو انویسٹیگیشن جو افسر ہے اس نے جا کے لاک اپ کے اندر جا کے انویسٹیگیشن نہیں کرنی ہوتی، جب انویسٹیگیشن کا ٹائم ہوتا ہے آپ کا جو پینل بیٹھتا ہے وہ آپ کو لے کے روم میں آتے ہیں کہ آپ روم میں آئیں تاکہ آپ سے ہم سوالات کریں، اور آپ وہ تو جا کے لاک اپ میں تو نہیں بیٹھیں گے نا باقی ملزموں کے ساتھ، تو ان جی کو جی جا کے وہ جس ٹائم سر، آئے انہیں سہولیات مل رہی ہیں اور یہ مل رہی ہیں، بیسیکلی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بالکل سر، اسی کے ساتھ چونکہ آپ کی ملاقات علی بھائی کے ساتھ ہوئی ہے تو بہت سے اسٹوڈنٹس یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کی صحت کیسی ہے، اور وہ کیسے اپنے دن گزار رہے ہیں، کیونکہ کافی لمبے عرصے سے ہم نے ان کو نہیں سنا، نہیں دیکھا، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں ان سے۔ نہیں ماشاء اللہ ان کی صحت اچھی ہے، وزن کافی کم ہو گیا ان کا، تو تقریباً ان کا جو ویٹ ہے آئی تھنک کوئی 10 kg کے راؤنڈ اباؤٹ وزن کم ہو گیا، اور بس وہ اچھا، زیادہ تر مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ وہ قرآن کے ساتھ جو تفسیر کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں، کہ کہہ رہے مجھے بڑا موقع ملا، مختلف وہ بلکہ مجھے بتا رہے تھے کہ جو ورڈس کے حوالے سے مزید میں نے جو ہے وہ ایلیبوریشن ہوئی ہے اور وہ ترجمہ پڑھنے کے دوران، تو ماشاء اللہ اچھے ہیں، صحت اچھی ہے ان کی، تو لاسٹ ڈسکشن میں تو چیزیں بڑی ہماری کلیئر تھیں اور ڈائریکشن بھی بڑی کلیئر تھی، تو ساری میں نے ان کے ساتھ شیئر کی، اور باقی وہ اپنی گھر والوں کے لیے بھی اور باقی دوستوں کے لیے بھی، میری جو لیگل ٹیم جو میرے ساتھ سوری جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ سلام دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ مجھے جتنا ٹائم ملتا ہے میں دعا کو بھی ہوں سب کے لیے، اور سلام بھی انہوں نے سب کو دیا، تو اپنی جگہ تو ماشاء اللہ وہ ٹھیک ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ایک جو قید ہے وہ قید ہوتی ہے، جیل کو آپ جیل میں آپ کسی کو کوئی بھی فیسلٹی دیں تو وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ تمام فیسلٹیز مل رہی ہیں ان کو، اور وہ آپ ڈیفینیٹلی جیل کی جو زندگی ہے جب تک وہ ہے تو وہ مشکل ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ جی نہیں، یہ چیز تو بڑی حیران کن بتائی آپ نے کہ 10 kg ویٹ لاس ہوا ہے، وہ بھی کچھ دنوں کے اندر، تو اس کا کیا ریزن ہے کہ اس وہ کا ریزن تو مین یہ میں نے پوچھا تھا، وہ کہے تھے کہ میں نے کھانا جو ہے وہ کم کر دیا، یعنی کہ صبح اور شام، یعنی کہ وہ تھوڑا سا تاکہ تھوڑا سا اپنا ویٹ بھی، آلریڈی ویٹ پہلے بڑا ہوا تھا، کہتے چلے مجھے ایک بہانہ ملا ہے کہ میں اپنا ویٹ تھوڑا سا کم کر لوں، اور اسی طرح سے کوئی تھوڑی سی واک کا ورزش کا تھوڑا سا مجھے وہ مل جائے گا کہ میں اپنا اس کو بہتر کروں، لیکن ایک انسان جب جو بولنے والا ہے زیادہ، جس کی پبلک انٹریکشن زیادہ ہے، تو اس کو جب آپ صرف اسی چیز سے دور کر دیں کہ اس کو پبلک کے ساتھ اس کا انٹریکشن، اس کا بولنا، تو اسی کے لیے یہی سب سے بڑی جیل ہوتی ہے، تو ایک الگ سے سیپریٹلی اس بالکل کو جیل میں مزید اس کو ڈالنا اور وہ کرنا، اور پھر اس طرح کے جرم میں خاص طور پہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جس نے اسی نبی کی جو خدمت کر رہے ہیں، اسی نبی کی شان میں وہ ان کی آئے روز کو ویڈیوز آتی رہتی ہیں، تو انہی نبی کی گستاخی کے معاملے میں وہ جیل میں ہے، یہ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ جن نبی کے بالکل صحابہ کرام کا تعارف انہوں نے کروایا، اہل بیت کا تعارف انہوں نے کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی ویڈیوز ان کی ہیں آج تک کسی کی نہیں ہے، تو اور اسی بالکل بندے پہ آپ نے 295C لکھا دی کہ گستاخی رسول آپ لوگ، تو یہ چیزیں بالکل انسان کو جیل میں سب سے بڑی ان کے لیے پریشانی یہ تھی کہ مجھے کسی بھی جرم میں کسی معاملے میں ہوتا مجھے جیل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو ایلیگیشن 295C کا میرے اوپر ہے نا، یہ میرے لیے جسٹیفائبل نہیں ہے، یہ سب سے بڑی پریشانی مجھے یہ ہو جاتی ہے کہ اس جرم میں کم از کم مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جی چلیں، بہت شکریہ طاہر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے، بیسٹ وشز ہیں آپ کو بھی، آپ کی پوری ٹیم کو، کہ آپ علی بھائی کے کیس کو اچھے طریقے سے پروسیڈ کریں۔ آخر میں آپ یا پھر علی بھائی کی طرف سے ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی پیغام ہو، ہمیں کس طرح سے ابھی پروٹیسٹ اپنا سوشل میڈیا پر کرنا چاہیے، تو وہ آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کو ختم جی کرتے ہیں۔ میرا میسج سب کے لیے یہی ہے، ڈے فرسٹ سے ہماری جتنی میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے دوران ایک ہی بات ان کی طرف سے نکلی، انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ اپنے جتنے بھی سننے والے ہیں جو ان کو ایک ہی میسج دیا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اسٹیٹ کی کسی بھی چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، اور ہمیشہ قانون کا احترام کرنا ہے، اور کوئی ایسا احتجاج نہیں کرنا، کوئی سڑکوں پہ آنا نہیں ہے کسی طرح سے، کیونکہ انہی کے خلاف تو جنگ رہی ہے کہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اپنے سوشل میڈیا پہ پورا اپنا احتجاج جو ہے ضرور کریں، اور یہ جو ہماری ڈسکشن جتنی بھی ہوئی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی جو باتیں ہم نے شیئر کی ہیں، جو چیزیں اس میں کنڈیم کرنے والی ہیں ضرور ان کو کنڈیم کریں، ان کو ضرور ہائی لائٹ کریں کہ یہ ایشوز ہیں وچ نیڈس ٹو بی ایڈریس پراپرلی ان پراپر مینر ان پراپر وے، اور میرا میسج یہ ہے کہ سب ایک تحمل سے اپنا تحمل کا مظاہرہ اور صبر کا مظاہرہ بھی کریں،
اور دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں بھی استقامت دے، ہمیں بھی ہمت دے کہ ہم اس کو مزید آگے اس کو لے کے چلیں، اور ایز سون ایز پاسبل اللہ پاک کرے کہ ہم ان کو باہر لے کے آئیں انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ طاہر صاحب، جزاک اللہ خیرہ۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ علی بھائی جلد از جلد باعزت بری ہوں، اور آپ کو بھی بیسٹ آف لک کیس کی پروسیڈنگز کے لیے انشاءاللہ۔ اگر پھر موقع ملا تو ضرور آپ سے ہم وقت لیں گے، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔